اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں ایم اے شہزاد خان ایڈوکیٹ۔ آج بڑا اہم سبجیکٹ ہے، خاص طور پہ وکلاء حضرات کے حوالے سے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے تحت قائم کردہ جوڈیشل کمیشن نے ججز کی تقرری کے حوالے سے مجوزہ قواعد و ضوابط پر عوامی رائے طلب کی ہے، جو کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ہے اور اس پہ ای میل بھی ہے کہ رائے جو ہے جو پورے پاکستان کے لوگ عوام جو ہے اپنی دے سکتی ہے کہ جسٹس صاحبان کا، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کا مفہوم کہ ان کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور اپنی رائے بھی پیش کی۔ بہت خوش آئین بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس میں پورے پاکستان کے وکلاء حضرات کی بھی رائے ہے، اور اس کے لیے تاریخ بھی 20 دی ہے آخری کی رائے دے دی جائے۔ اور دوسری چیز جو اہم ہے کہ آنریبل چیئرمین جسٹس جمال خان مندوخیل نے کمیٹی کے ارکان اور دیگر افراد کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے قواعد کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز کی تقرری کے قواعد 2024 کا مسودہ سپریم کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ عوامی تجاویز خوش آئیں اور ان کا جائزہ کمیشن کے آئندہ اجلاس پہ لیا جائے گا، جو 21 دسمبر 2024 کو ہوگا۔ اب تجاویز جمع کروانے کی آخری تاریخ میں نے پہلے بتا دیا 20 دسمبر۔ اب 21 دسمبر 2024 کو جائزہ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو کمیشن نے جائزہ لینا ہے، اور ظاہر ہے تجاویز بھی آئیں گی، تو اس کا مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی 21 کو جو ہے دسمبر کو جو ہے جسٹس صاحبان کا جو ہے چناؤ نہیں ہوگا، یعنی کہ اپوائنٹ نہیں ہوں گے، کوئی نیم وغیرہ کیسی چیز نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ٹھیک ہے، 20 ہے تو 20 سے پہلے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنی تجاویز دے دوں۔ میرے مطابق یہ ہے کہ اب جو کیا کہتے ہیں تجاویز میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اپوائنٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم وکلاء حضرات کو، تمام وکلاء حضرات تو ایگزام لے لیں، ٹیسٹ لیں، جو قابل ترین وکلاء حضرات ہیں جن کے پاس عوارض نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ٹیسٹ لیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آنریبل جسٹس صاحبان کی نگرانی میں ہو جائے، ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس صاحبان کی نگرانی میں ہو جائے، سپریم کورٹ اور پاکستان کے ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہو، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہو، یعنی کہ سپریم کورٹ کوئی ایسی چیز بنائے، کرائٹیریا ایسا ہو اور اس کرائٹیریا میں ایک چیز یہ بھی ہو، سخت ترین انٹرویو بھی ہو، تاکہ قابل جسٹس صاحبان آ جائیں گے اوپر، جتنے بھی وکلاء قابل ہیں، جو پروفیشنلز ہیں۔ اس کرائٹیریا میں یہ بھی ہو کہ انہوں نے، ان وکلاء وکیل صاحب نے کیسز کتنے سپریم کورٹ کے۔ رولز 10 میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو جو نام دیے جائیں گے وہ ممبر کمیشن دیں گے۔ اب ممبر کمیشن کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا، میں اپنی پرپوزل ہے کہ اگر اس رول کو چینج کر دیا جائے تو بہت اچھا، جو میں نے پہلے بتایا کہ ٹیسٹ ہو، ایگزام ہو، انٹرویوز ہوں، تاکہ، اور دوسری بات یہ کہ ایکول اپرچونٹی ملے وکلاء حضرات کو، وہ ساروں کو ایکول، تو اس میں بھی جو ہیں قابل ترین جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی جسٹس صاحبان بن جائیں۔ اب ایک اور بات بھی ہے کہ رول 6 کے حوالے سے کہ کوئی بھی شخص اپروچ کرتا ہے کسی بھی ممبر کو تو اس کو اڑا دیا جائے گا،
اب بات یہ ہے کوئی شخص اگر کسی ممبر کو اپروچ کر لیتا ہے تو ثابت کیسے ہوگا کہ اپروچ ہوا تھا؟ ممبر کیسے بتائے گا کہ یہ اپروچ ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا یہ اپروچ ہوا ہے. تو یہ چیز میری جو رائے میں ہے ایسا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس پرپوزل ہے میری. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح جو ہمارے وکلا ہیں جو بہت قابل طریق ہے، میں بے شمار وکلا حضرات کو جانتا ہوں کہ بڑا نالج ہے، سول کا ہے، کرمنل کا ہے، بڑا، اور آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ہمارے جسٹس صاحبان بھی الحمدللہ قابل ہیں. لیکن جب آپ جو ہیں ان سے ایگزام ہی لے لیں ڈائریکٹ اور اس کی پریکٹس دیکھیں کتنی ہے، شہرت دیکھیں شہرت مارکیٹ میں کیسی ہے، پھر جو ایک صدیوں سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے تو نہیں، چلو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ پاکستان میں جو ایک رواج بھی نہیں کہہ سکتے، بس ایک چل رہا ہے ایک معاملہ کہ لوگ آتے ہیں تو زیادہ تر جن کے تعلق زیادہ اچھے ہیں، جن کا یہ کہہ لیں کہ کسی اعلیٰ چیمبر سے ہیں، کوئی آنریبل اچھے جو ریٹائرڈ جسٹس صاحبان کے بچے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے پھر جو قابل ترین وکلا ہیں جو پوری گرفت رکھتے ہیں ہر چیز کو اپنے، ان کے جو بھی کیس پکڑتے ہیں ان کے 99% سے زیادہ رزلٹس ہیں کہ وہ جیتے ہیں، ہارے نہیں، لیکن وہ راتوں کو پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور وہ نہ کسی سیاسی حلقے میں بیٹھتے ہیں، نہ وہ کسی کیا کہتے ہیں ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں، وہ ہر وقت کتابوں میں جڑے رہتے ہیں. تو وہ ان کے پاس سفارش نہیں ہوتی. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں سے کیسا کرائٹیریا بنایا جائے کہ ان کے ایگزام لیے جائیں اور اس کے بعد ان کا انٹرویو ہو مسٹ، اور قابل ترین جسٹس صاحبان جو بھی ہیں وہ لے. تو اس میں جو وکلا حضرات آئیں گے اور پھر عدالتوں میں آئیں گے، ایک تو وہ پروفیشنلز ہوں گے بہت زیادہ، اور وہ ایسے ٹک ٹک کر کے جلدی جلدی کیس دھیان سے اپنی علم کی بنیاد پہ جو اللہ پاک نے انہیں علم، عقل، بصیرت عطا کی ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے اور وہ نظر بھی رہیں گے. اور پھر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو راتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں. پرپوزل تو اس میں رزلٹس بھی آئیں گے جو انصاف لوگ کہتے ہیں، اکثر ظاہر عوام نہیں کہتے، عوام کے لیے عدالتیں ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں بڑی جلدی ہوگا. ہزاروں کیس جو لمبے ہو جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے، ایج کو بھی دیکھا جائے، دماغی حالت کو، ان ساری چیزوں کو، حافظہ ہے تو ایکٹیو لیکن حافظہ بھی سم ٹائم کمزور ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کرائٹیریا ہو میرے مطابق ایسا ہے. میں نے 20 تاریخ تک یہ تجویز تھی، تو یہ 20 کو تک میں اپنی تجویز بھی دے رہا ہوں. اور یہ تو ویب سائٹ پہ بھی کا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی تمام وکلا حضرات بھی دیں اپنی تجویز، اور ای میل بھی ہے دیا گیا ہے اسپیشل کہ ای میل پہ بھی بتائیں. تو یہ تجویز بالکل ای میل بلکہ ہے دی گئی ہے سپریم کورٹ کی، تو اس میں یہ تجویز دینی چاہیے. اور یہ عوام کی بھی رائے ہے اس میں، وہ بھی مانگی گئی. یہ بہت خوش آئند بات ہے اور ایسا جو ہے ہونا چاہیے. اس میں جو ہے ہمارے جو ملک پاکستان کی عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا، اور جو ہمارے اور ادارے ہیں ان کا بھی اعتماد بڑھے گا، اور وہ بھی اس طرح کریں کہ ایسے ہی کریں. اور اس طرح ہی جو ہے ویب سائٹ، ہر ادارہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں، پرپوزلز مانگیں، عوامی رائے ہونی چاہیے. تو اس سے جو لوگ بھی سلیکٹ ہو کے آئیں گے
اس میں بھی پھر عوام کی منشا شامل ہوگی. بڑی خوبصورت بات ہے اور میں تو اس میں بڑا خوش ہوں اور کہ پرپوزلز مانگی ہیں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ وکلا حضرات کے جو ہے وہ انٹرویوز جو ہے وہ لیے جائیں اور ٹیسٹ جیسے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن میں، اسی طرح کے مقابلے کا امتحان بنایا جائے اور اس میں وکلا حضرات آئیں، پیئرز ہوں، ایگزام دیں. اس کے بعد ٹاپ میں جو آ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اس میں سے ان کے نمبرز آئیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں. اس کے بعد ان کا مکمل ایک انٹرویو ہو، 10 جسٹس صاحبان ہو یا 12 جسٹس صاحبان ہو، جتنے بھی بیٹھیں، ایک انٹرویو ہو، بیٹھیں اور اس میں سے اس وکیل صاحب کو جو ہے اپوائنٹ کیا جائے، سلیکٹ کیا جائے. پھر آپ دیکھیں گے، میں بلکہ عوام دیکھے گی کہ الحمدللہ جو ہے کہ قابل ترین جسٹس صاحبان آ کے بیٹھے ہیں. اور میں نو ڈاؤٹ کہ غالباً ہم نے کسی وکلا حضرات نہیں، ہمارے نے کسی ملک کا بھی کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا، وہ فار ایسٹ میں کنٹری ہے. تو ہمارے ملک میں وکلا حضرات کمال کے ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں ریگولر، جو سیاسی نہیں ہیں، جو بڑے چیمبر میں نہیں ہیں اور کوئی بڑے بڑے نام و نہاد کے نہیں ہیں، کوئی ریٹائرڈ جسٹس صاحبان کی اولادی نہیں ہیں. یہ وہ وکلا ہیں ایسے چھپے ہوئے جو تسبیح کے دانے ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ جو نظر نہیں آتے، جو کمروں میں بیٹھے ہیں، پوری رات پڑھ رہے ہیں. انہیں کیس ان کے آگے بتایا جائے، وہ 1 منٹ میں ہر چیز کی حقیقت سمجھ جاتے ہیں. انہیں اندازہ ہوتا ہے یہ شخص سچا جھوٹا، اور ان کو لا سیکشنز ایوری تھنگ، ہر چیز کا انہیں علم ہوتا ہے. اور پھر یہی کہوں گا کہ ہم نے تجویز دی، اور تمام جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کریں. ای میلز آئیں ہوئی ویب سائٹ پہ، تو وہ اس میں ڈالیں. تو اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.